اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی یقول یوم القیامت این المتحابون بجلالی اليوم اذلهم فی ذلی یوم لا ذل الا ذلی اخرجہ مسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی قیامت کے دن فرمائے گا، این المتحابون بجلالی، میری جلالت اور میری اطاعت کی وجہ سے باہم محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ الیوم اذلهم فی ذلی یوم لا ذل الا ذلی، آج میں ان لوگوں کو اپنے سایہ میں جگہ دوں گا جس دن میرے سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ محترم سامعین، قیامت کا دن کتنا خوفناک ہولناک ہوگا اور کس قدر پریشانیاں ہوں گی۔ ہر آدمی اپنے آپ میں پریشان نظر آئے گا۔ وہاں نہ باپ کام آئے گا، نہ بیٹا کام آئے گا، نہ مال و دولت کام آئے گی۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال کام آئیں گے نہ بیٹے کام آئیں گے۔ حدیث کے اندر ہے کہ اگر زمین بھر کوئی سونا ادا کرے اور سونا کو فدیے کے طور پر اپنے عذاب کو چھڑانا چاہے، اپنے آپ کو معاف کروانا چاہے، تو وہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنے والوں کو ہی، اللہ رب العالمین سے محبت کرنے والوں کو ہی، اور دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے والوں کے لیے ہی راحت نصیب ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی ایسے لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے دنیا کے اندر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن اپنے سایہ میں جگہ دے گا۔ اور قیامت کے دن جب سایہ نصیب ہو جائے اللہ رب العالمین کا، تو اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ بہت ہی نفع بخش عمل ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے لوگوں سے محبت کرنا۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، سبعۃ یذلھم اللہ فی ذلی یوم لا ذل الا ذلہ، کہ 7 طرح کے ایسے آدمی ہیں جنہیں اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے سایہ میں جگہ دے گا جس دن اس کے سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ انہی میں سے رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علی ذلک وتفرقا علیہ، 2 آدمی ایسے ہوں گے تحابا فی اللہ، جو آپس میں اللہ تعالی کے لیے محبت رکھتے تھے۔ اجتمع علی ذلک، ان کی ملاقات اللہ کی محبت کی بنیاد پر ہوتی تھی۔ وتفرقا علیہ، اور جب وہ جدا ہوتے تھے ایک دوسرے سے، الگ ہوتے تھے، اس میں بھی اللہ رب العالمین کی محبت شامل ہوتی تھی۔ تو محبت الہی کے بڑے فائدے ہیں، بڑا نفع بخش عمل ہے۔ ہم دنیا کے اندر نہ جانے کیسے کیسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، اور وہ محبت ہمیں آخرت میں تو کیا دنیا میں بھی فائدہ نہیں پہنچاتی، دنیا میں بھی فائدہ نہیں پہنچاتی۔ لیکن اگر ہم دنیا والوں سے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کریں تو یہ محبت ہمیں دنیا کے اندر بھی فائدہ پہنچائے گی
اور کل قیامت کے دن جس دن اور کوئی چارہ نہیں ہوگا، یہ محبت، باہمی محبت اللہ رب العالمین کے لیے قیامت کے دن مفید ثابت ہوگی۔ سامعین کرام، محبت الہی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے محبت میں دوسروں سے محبت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین کے جو احکام ہیں ان کی تعمیل کی جائے، اللہ رب العالمین کے جو اوامر ہیں ان کو اپنایا جائے، جو نواہی ہیں ان سے بچا جائے۔ یہ اللہ رب العالمین کی محبت کی علامت ہے۔ اللہ رب العالمین سے محبت کی علامت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے آپ ان کو کریں، اور جن چیزوں سے منع کر دیا ہے آپ ان سے باز رہیں، رکے رہیں۔ اللہ رب العالمین کے لیے لوگوں سے محبت کرے، اپنی دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے نہیں، اس لیے نہیں کہ وہ آپ کا دنیا کے اندر بزنس پارٹنر ہے، آپ کا خیر خواہ بھلا چاہنے والا، آپ کو روپیہ پیسہ دینے والا ہے اس لیے آپ محبت کریں، نہیں، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے محبت کرے۔ اگر اس طریقے سے ہم محبت کریں گے تو اللہ رب العالمین دنیا کے اندر ہم سے محبت کرے گا اور آخرت کے اندر کل قیامت کے دن اپنے سایہ کے نیچے جگہ دے گا۔ سامعین کرام، لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے محبت کریں۔ اللہ رب العالمین سے محبت کرنے کے ساتھ ساتھ ہم دنیا والوں سے محبت کریں اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں محبت الہی کی توفیق عنایت فرما، آمین۔